الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. آئیے محبتوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نسبنا میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ سب مل کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوفی صاحب قبلہ آپ کا جلسہ تو ماشاءاللہ بہت ہی عالیشان ہوتا ہے. کبھی 38 سال کی منزلیں طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا. پھر آپ کے جلسے میں جو آئے ہوئے لوگ اتنے سال سے آ رہے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کبھی بیٹھنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں چلا. اگر صحیح طریقہ پتہ چلا ہوتا تو اتنے مجمع میں بھی بیچ بیچ کی کرسیاں کیوں خالی ہیں؟ کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے. ارے بھائی اٹھو پیچھے کی کرسیوں کو اور آگے کی کرسیوں کو جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں آگے آگے. اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اندر تشریف لے آئیے. کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہیں. پیچھے والے آگے آ جائیے. جو پیچھے کھڑے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نعتیہ مشاعرہ اور جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی آپ نے بڑے اچھے اچھے کلام سنے ہیں اور ہندوستان لیول کے بڑے ناخواہ جناب اختر پرویز صاحب بھی آئیں گے, انہیں بھی سنیں گے. آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس خاموشی کے ساتھ سن لیجیے. کچھ اشعار میں بھی حضرت دادا طاہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بس آپ کو خاموشی کے ساتھ سن لیجیے. میرے سرکار سلطانی کا چہرہ خوبصورت ہے. میرے سرکار سلطانی کا چہرہ خوبصورت ہے. جو
سجدے کو بھی تھا ناز حضرت پر، عبادت ایسی کے سجدے کو بھی تھا ناز حضرت پر، عبادت ایسی کے سجدے کو بھی تھا ناز حضرت پر، خدا نے جو بھی بخشا، خدا نے جو بھی بخشا ہے وہ رتبہ خوب صورت ہے، خدا نے جو بھی بخشا ہے وہ رتبہ خوب صورت ہے۔ اب یہاں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جن کے گاؤں میں جن کے دروازے پر ہمارے سرکار سپاہی کا نقشے ختم پڑا ہے، وہ سب کی جانب سے یہ میرا قدم جس بستی میں جس گھر میں بھی حضرت نے فرمایا، قدم جس بستی میں جس گھر میں بھی حضرت نے فرمایا، قدم جس بستی میں جس گھر میں بھی حضرت نے فرمایا، قدم جس بستی میں جس گھر میں بھی حضرت نے فرمایا، ہوئی اسے گھر میں بھی برکت، ہوئی اسے گھر میں بھی برکت، وہ گھر خوب صورت ہے، ہوئی اسے گھر میں بھی برکت، وہ گھر خوب صورت ہے۔ زیارت ہو گئی حاصل جسے تیغ علی شاہ کی، زیارت ہو گئی حاصل جسے تیغ علی شاہ کی، زیارت ہو گئی حاصل جسے جو تو نے منقبت صابر رضا لے بھی ہے کیا کہنا، یہ ہمارے صدر اجلاس ہے نا، یہ انہی کا لکھا ہوا کلام ہے ماشاءاللہ، اور یہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، شاعر بھی ہے، سبحان اللہ، اور صرف حافظ نہیں استاد الحفاظ ہے الحمدللہ، اور استاد العلماء بھی ہے۔ ان کے سنگل باڈی پہ دبلے پتلے باڈی پہ مت جائیے، جی ہاں، یہ تو سرکار تیغ علی شاہ کا کرم ہے کہ ان لوگوں کو تو ویشالی سے رکھا اور انہیں کہہ دیا کہ میرا کرم اور میری نسبت کی جتنی چیزیں جا کر کے بنارس معلوم کر، جی ہاں، دادا تیغ علی شاہی کے پروجیکٹ ہے، یہ بھی وہی جا کر کے بانٹ رہے ہیں، تو انہی کا لکھا ہوا کلام، آپ نے سوچ کر کہ ہم سارے عام گلی میں پڑھنے والے آپ کو کا یہ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہے سب حضرت کا ہے میرا، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے بس سیدھا اسے پیچھے دے دیا ہے، جس میں کہ اکثر ناظرہ حضرات اس معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں، پڑھتے کسی اور کا ہے مگر نام اپنا ہی لگاتے ہیں، مگر یہ میری دیانتداری کے حضرت کا پڑھ رہا ہوں، حضرت کا نام ہی لگا رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں۔ تو وقت کا سراغ فرمائے
جو تو نے منقبت صابر رضا لیتی ہے کیا کہنا جو تو نے منقبت صابر رضا لیتی ہے کیا کہنا جو تو نے منقبت صابر رضا لیتی ہے کیا اس کا شعر بھی اچھا ہے اس کا شعر بھی اچھا اور پتلا خوبصورت ہے اس کا شعر بھی اچھا اور پتلا خوبصورت ہے میرے سرکار چہرہ خوبصورت ہے جو ان کا ہو گیا شیدا مرشدہ خوبصورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں میں نے قرآن مجید کے اندر سے ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اہل شعر اس آیت کے تلاوت کرتے کے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ آج میں کیا بیان کرنے والا ہوں محترم بزرگوں اور دوستوں آپ سے بھی خصوصی توجہ کا طالب ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اہل اسٹیج سے بھی خصوصی توجہ کا طالب ہوں اس لیے کہ جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس موضوع اس چیز کی کمی عوام تو عوام ہمارے علماء شورا ان کے اندر یہ بہت ہی اصل چیز ہے اس کی کمی ہے ہمارے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو غور سے سنیں اہل شعر کے اندر ایک کمی یہ بھی ہے جن سے یہ جان پہچان نہیں ہوتی نا اور تو بالکل بے توجہی کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی بھی نعت شریف پڑھنے والا یا کوئی بھی تقریر کرنے والا کیا بیان کرتا ہے کیا کہتا ہے نعت شریف پڑھنے والا نبی کی نعت پڑھ رہا ہے اور تقریر کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بیان کر رہا ہے پھر سننے میں بے توجہی کیوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل عشق نبی سے اللہ کے در سے خالی اسی وجہ سے بے توجہی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ میری بات تو سنو آج کل کیا ہے جب تک مقرر چیخے نہیں اور شاعر اونچے نہیں تب تک لوگ کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا تو مزہ لینے کے لیے آئے ہو اسی لیے تو کل بھی چاہیے تھے آج بھی جائیے سنیوں سے زیادہ ہندوستان میں کسی کا پروگرام نہیں ہوتا ہے مگر یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ سنی سے بڑا جاہل بھی مسلمان کے اندر کوئی نہیں جتنی جہالت سنیوں میں بڑی ہوئی ہے کسی دوسرے میں نہیں اور جتنا جلسہ سنی کرتا ہے کوئی نہیں اس لیے کہ سنی جلسے میں سننے نہیں آتا عمل کرنے کے لیے نہیں آتا سنی کو جلسے میں چسکا لینے آتا مزہ لینے آتا اب سویرے یہ جیسا ختم ہوگا نا تو کہیں کچھ میں بیٹھ کر کے یہ بات کریں کیا ہوا رات میں گئے تھے ہاں گیا کون جمع یہ جملہ ہوا کون جمع ارے وہ ویشالی کا کوئی نہیں جم سکا اچھا کلکتہ والے بھی نہیں جم سکے وہ لوگ اختر پرواز آئے تھے وہی جم گئے اختر پرواز ہے کہ نہیں ہے کہ رکھ کر کے جو ہے کیا بولتے کتری میں جما دیا کون جمع یہ کیا کون فیصلہ رہا یہ کیا
نبی کی بات سننے آئے ہو کہ جمانے کے لیے آئے ہو؟ سنی جلسے کے اندر آتا ہے اپنے دماغ اور اپنے کان کو فنش کرنے کے. یہ کانفرنس میں نہیں آتا ہے، یہ کان فنش کرنے آتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ کل بھی ہمارے اندر عمل کی کمی تھی اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہوئے. لہذا غور سے سنو، میں نے قرآن مجید کے اندر سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر میں کچھ بولوں اس سے پہلے آئیے سب مل کر کے محبت سے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیارے محبوب بے شک آپ کی وہ اور وہ بڑی شان والی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا ذکر کر رہا ہے. اخلاق یہ ایسی چیز ہے کہ ایک بیگانہ ایک دوسرے بیگانے کو اپنا عزیز بنا کے اپنے دل کے قریب کر لیا کرتا ہے. کسی بیگانے کے دل کے اندر محبت ڈالنے کا واحد ذریعہ ہے اخلاق. آج اخلاق کی ہمارے اندر بہت کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی کمی ہے. یہ بزرگان دین یہ سنیائے کرام نے پورے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین دین اسلام کو پھیلایا. کس طور پر پھیلایا؟ کس چیز سے پھیلایا؟ کیا دنیا میں اسلام پھیلا کیسے؟ جب دنیا کے اندر جتنے بھی اسلام کے دشمن محققین اپنے قلم کو اٹھا کر تاریخ اسلام کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام لڑائی سے پھیلا، اسلام جھگڑے سے پھیلا، اسلام زبردستی پھیلا، اسلام جو ہے بادشاہوں کے مسلمان بادشاہوں کی طاقت سے پھیلا. ان سے کہو یہ تمہاری نگاہ دیکھ رہی ہے، تم تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. اسلام نہ تو بادشاہوں کے تلواروں سے پھیلا ہے، نہ جہاد سے پھیلا ہے، نہ لڑائی سے پھیلا ہے، نہ جھگڑے سے پھیلا ہے. اسلام دنیا کے اندر مدینے والے سرکار کے اخلاق سے پھیلا. میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے. اور میں آج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق کریمانہ کو آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہونا چاہوں گا. بس رب سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی جو کچھ میں گنہگار اپنی زبان سے یہاں پر بیان کروں خود مجھے اور ان تمام لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی حدیث پاک کا ترجمہ سنو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اخلاق والا نہیں تھا. اور نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر اسی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت کرتا حدیث جو لوگ وہی روایت کرتے وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے لوگوں میں نے کوئی ریشمی کپڑا نہ چھوا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بال سے زیادہ نرم اور ملائم ہو. حضرت انس کیا کہتے ہیں میں نے کوئی ریشمی کپڑا، آپ کپڑے پہنتے ہو نا، کپڑے چھوٹے ہو نا، کوئی کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں پولیشر کا کپڑا ہوتا ہے، کوئی ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، مگر تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ ملائم اگر کوئی کپڑا ہوتا ہے تو وہ ریشمی کپڑا ہوتا ہے. ریشم کے کپڑے سے زیادہ کوئی کپڑا ملائم نہیں، ریشم کے کپڑے سے زیادہ کوئی کپڑا نرم نہیں. مگر جناب انس کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی ریشمی کپڑا نہ چھوا تو مدینے والے سردار کے دستے پاک سے زیادہ ملائم ہو. آگے کہتے ہیں میں نے کوئی خوشبو نہیں سونگھی جو حضور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو سے زیادہ اچھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کپڑا نہ چھوا جو مدینے والے
پسینے والے سرکار کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو. اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. کتنے سال بولو؟ کتنے سال؟ 10 سال. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بظاہر 63 سال ہے. 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. 13 سال مکے میں رہے, 10 سال مدینہ شریف میں رہے. اسی 10 سال میں حضرت انس جو حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, جنہیں خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, مگر سرکار نے 10 سال میں مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال میں حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے کہنا تو دور کی بات, مرنا تو دور کی بات, بولنا تو دور کی بات, 10 سال میں رسول اللہ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا. آج ذرا اپنے گٹکار میں تھوڑا چھانٹے, سب چھانٹو, آپ بھی چھانٹو, ہم بھی چھانٹے, یہ بھی چھانٹے, سارا معاملہ گڑبڑ نظر آیا. یہاں فرما رہے ہیں حضرت انس 10 سال میں کبھی رسول اللہ نے نہیں کہا. اور آج یہاں پر نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے, لڑکے نوجوان, اللہ قرآن میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو بھی نہ کہنا. آپ کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کہنے رسول اللہ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا. آپ کا حال یہ ہے دوسروں کو تو چھوڑو, سب سے زیادہ محبت آپ کی آپ کے ماں باپ سے ہے, مگر آپ اپنے ماں باپ کو اف کو چھوڑو. آپ اپنے ماں باپ کو گالی بھی دے دیتے ہو, ڈانٹتے بھی ہو, بولتے بھی ہو, ان سے تیز آواز میں باتیں بھی کرتے ہو. بولو یہی ہمارا اور آپ کا اخلاق اور کردار ہے. جب ہم اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں تو ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, ہمارا اپنے جو ہے گاؤں والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, ہمارا اپنے رشتے داروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, ہمارا اپنے خاندان والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رشتہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم کسی اور کے ساتھ اچھا رشتہ کہاں سے رکھیں گے. سیکھو سرکار سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ سے کہ جناب انس کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی 10 سال خدمت کرتا رہا, مگر 10 سال میں رسول اللہ نے کبھی اف بھی نہیں کہا. اور آگے فرماتے ہیں کبھی مجھے سرکار نے کچھ کہنے کے لیے کہا, میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں فرمایا اے انس تم نے کیوں نہیں کیا. اور کبھی میں نے کوئی کام اپنے من سے کر دیا تو سرکار نے مجھ سے یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. آج ہے کوئی, آج ہے کوئی, آج تو حال عوام کا تو چھوڑو, یہ پیر حضرات جو ہیں, پیر حضرات کا حال بھی بہت برا ہو چکا ہے. عوام کو عوام ہے, یہ پیر صاحب لوگ مرید اگر کچھ کرتے اپنے من سے تو پھر مرید کی خوشامدی آنے والی. میں نے کہا تھا مجھ سے کرنے کے لیے, مجھ سے پوچھا تو نے یہ کیوں کر دیا. ارے اگر آپ سے نہیں پوچھا اور کر ہی دیا تو پھر دیکھو کہ کام غلط کیا کہ اچھا کیا. اگر کام اچھا ہے تو ڈانٹو مت, خوش ہو جاؤ, مگر ہے کیا میں پیر ہوں, مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کیا. مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے پگڑی ہماری اونچی ہونی چاہیے, تم نے کیا کیوں. پیر ہم ہے, حکم ہم دیں گے کہ تم اپنے من سے کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. میں نے 10 سال کام کیا سرکار کے ساتھ, اپنے من سے کر دیا. نبی نے نہیں کہا کہ کیوں کیا. اور فرماتے ہیں کچھ کہنے کے لیے نبی نے, کچھ کرنے کے لیے نبی نے کہا, مگر میں بھول گیا. بچے تھے نا, حضرت انس بچے تھے, کہتے ہیں کچھ کہنے کے لیے کرنے کے لیے نبی نے کہا, میں بھول گیا نہیں کیا. تو سرکار نے بعد میں مجھے پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ انس میں نے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا, تم نے کیوں نہیں کیا. جی ہاں, 3 باتیں بتا رہے ہیں. ایک تو کہنے کبھی اف نہ کہا, دوسرے کہنے میں نے جو کر دیا اپنے من سے تو کبھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں
کیا اپنے من سے اور کچھ کرنے کے لیے کہا اور میں نے نہیں کیا، وہ بھی رسول اللہ نے مجھ سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایسا اخلاق تو دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر سوچو ہم اتنا نہیں کر سکتے، مگر جتنا کر سکتے ہیں اتنا بھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں، جتنا کر سکتے اتنا بھی ہم نہیں کر رہے۔ یہ ہے آج ہمارا حال، جو ہمارے اپنے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارے قریب ہے وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ہمارے قریب آتا بھی ہے تو 2 دن 3 دن میں جب وہ ہماری مزاج کو دیکھتا ہے، ہماری بولی دیکھتا ہے، ہمارے طریقے کو دیکھتا ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں طریقہ کو اپناؤ کہ جو دور ہو چکا ہے وہ آپ کے قریب ہو جائے، جو دور ہے وہ آپ سے قریب ہو جائے، وہ آپ کو چاہنے والا ہو جائے اور کہنے لگے کہ جب نبی کے غلام کا عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے بادشاہ کے یہ تمام ادنا کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ مگر آج ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے، ہمیں چاہیے ہماری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، ہمیں چاہیے ہم کسی کے دل کو دکھائے نہیں۔ آج ہم دل کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، آج ہم دل کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کیسی تھی۔ ایک صاحب کے رسول ہے، حضرت صاحب نام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے ایک وحشی گدھے کا تحفہ پیش کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں جناب صاحب نے ایک وحشی گدھا پیش کیا۔ یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نہیں میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ کیا فرم کیا تھا؟ وحشی گدھا۔ کسی نے اس کا ترجمہ نیل گائے کیا ہے اور کسی نے وحشی گدھا کیا ہے۔ خیر وہ جانور وحشی تھا، یعنی انسانوں سے کو دیکھ کر کے بھاگنے والا۔ وحشی کس جانور کو کہتے؟ وہ جانور جو انسانوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے اور بھاگ جائے، انسان کے قابو میں نہ آئے، ایسے جانور کو وحشی جانور کہتے ہیں۔ نیل گائے یہ بھی وحشی ہے، جو گدھے جنگل میں ہوتے ہیں، جنگلی گدھے وہ بھی وحشی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں شکار کر کے ایک وحشی گدھا لایا تھا اور میں نے پیش کیا، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں انکار کرنے کے بعد میرے چہرے کو دیکھا، اور جب میرے چہرے کو دیکھا میرا چہرہ غمزدہ بنا ہوا ہے، رنجیدہ بنا ہوا ہے، میرے چہرے پر غم کے آثار ہیں کہ رسول اللہ نے انکار کر دیا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سنو، میں نے اس لیے انکار کیا ہے کہ میں عمرے کا احرام پہنے ہوا ہوں۔ احرام کی حالت میں کوئی شکار نہیں کر سکتا، احرام کی حالت میں کوئی چینٹی نہیں مار سکتا، حتیٰ کہ اپنے بدن کا میل بھی نہیں نکال سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میل نکالنے میں بال نہ ٹوٹ جائے، چوبے نہیں نکال سکتے، ساری پابندیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد یہ نزدیک ہے کہ فرمائے کہ احرام کی حالت میں کوئی گھاس بھی نہیں لوٹ سکتا، پتے بھی پیڑ کے نہیں توڑ سکتا، یہ تمام چیزیں منع ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کیا تھا تو سرکار نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، اور چونکہ وہ وحشی تھا، جنگلی جانور تھا، شکار کر کے پکڑ کر کے لایا گیا تھا، اسی لیے نبی نے فرمایا وضاحت کی، اے میرے صحابی دل کیوں چھوٹا کرتا ہے، کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ تم نے یہ تو دیکھا کہ سرکار نے انکار کر دیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے انکار کیوں کیا ہے۔ انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب آپ نے اس حدیث کو سن لیا، اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے دل کو نہیں توڑا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اپنے اوپر ذرا غور کرو، ہم کتنا لوگوں کے دل کو توڑتے ہیں، ماں باپ کے دل کو توڑتے ہیں، رشتے داروں کے دل کو توڑتے ہیں، پڑوسیوں کے دل کو توڑتے ہیں، اولاد کے دل کو توڑتے ہیں، بیوی کے دل کو توڑتے ہیں، بھائی بہنوں کے دل کو توڑتے ہیں، جو ہم چاہے سامنے والے کی خوشی اب کبھی نہیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا
آپ زبان کی مار مارو، زبان کی اپنی بولی سے مار مارو، وہ نہیں دکھتا ہے، اس لیے کہ دل اندر ہوتا ہے، مگر اللہ کی قسم اگر دکھانے والی چیز ہوتی تو آپ دیکھتے کہ آپ کی زبان کی بولی سے سامنے والے کے دل پر کون سا اثر لگا ہے۔ ابھی یہ دل وہ دل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے میں اس میں نہیں سماتا، مگر مومن کے دل میں پتہ یہ چلا کہ مومن کا دل وہ دل ہے جو جلوے خدا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جلوے سیدیہ یوسفیہ کون پڑھے علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ دل وہ دل ہے جس میں رب کا جلوہ ہوتا ہے، اور اس دل کو ہم اور آپ تھوڑا کرتے ہیں اپنے باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے غلط رویوں سے۔ اے لوگوں، دل کو توڑنے والا کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا ہے، اللہ کے نبی کے گھر والوں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا ہے، نبی کے صحابہ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا ہے، اور ان نبی کے گھر والوں سے اور صحابہ سے جو جیسے اور اللہ کو ملا، صوفیاء کو ملا، انہوں نے بھی کبھی زندگی میں کسی کا دل نہیں توڑا۔ آپ کو میں بتاؤں یہ دل توڑنے والی بات ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، جسے حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ ایک بہت بڑا کٹر عیسائی جو اسلام کا دشمن تھا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک کو پڑھا تو اس کٹر عیسائی نے اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ وہ کیا ہے سنو پہلے۔ ایک صحابی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج 3 دن ہو گئے ہیں میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یا رسول اللہ اس کی ماں رو رو کر کے بالکل پریشان بنی ہوئی ہے، اس کی ماں کی حالت خراب ہے۔ یا رسول اللہ میں تو باپ ہوں، صبر کر لیتا ہوں، مگر وہ ماں ہے صبر نہیں کر پا رہی ہے، جب بھی گھر جا رہا ہوں میری بیوی ہر وقت روتی رہتی ہے، بلکتی رہتی ہے، بیٹے کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب، کچھ تو دعا کر دیجئے، بتا دیجئے میرا بیٹا کہاں ہے، اس لیے کہ اگر میرا بیٹا مل جائے گا تو مجھے بھی سکون مل جائے گا، میری بیوی کو بھی سکون مل جائے گا، وہ میرے آنکھوں کا تانا ہے، وہ میرا نور نظر ہے، وہ میرا لہجہ جگر ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ گھر سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، گھر واپس نہیں آیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو ابھی کچھ دیر پہلے فلاں خان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی اس صحابی نے پتہ کیا ہے، وہ صحابی جس کا بیٹا غائب تھا وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے۔ ابھی کچھ ہی قدم چلے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی رک جا۔ وہ صحابی رسول رک گئے، کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جا رہے ہو اسی باغیچے میں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس نے کیا کہا ہے؟ کہا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، مگر جانے کے بعد اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ بلانا۔ جانے کے بعد اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ بلانا، بلکہ اس کا نام لے کر کے پکارنا۔ وہ صحابی رسول نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا لہجہ جگر ہے، وہ میرا نور نظر ہے، اور جب وہ میرا بیٹا ہے تو میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے کیوں نہ بلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بیٹا میرا ہے میں کیوں نہیں بلاؤں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے میں بیٹا کیوں نہ کہوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا 3 دن سے وہ تیری نگاہوں سے غائب ہے، جب تو پہلی نگاہ میں دیکھے گا بڑی محبت تیرے اندر نکلے گی، اور جب اس محبت کے عالم میں تو اپنے بیٹے کو بیٹا
مجھے بھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا، کسی یتیم کا دل ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے اے صحابی اپنے بیٹے کو تو ان بچوں کے سامنے بیٹا کہہ کر نہ بتا۔ بولو یہ درس کوئی اور دے سکتا ہے؟ یہ سوچ یہ فکر کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کریم فرمانے بیٹا نہ کہہ، اس لیے نہیں کہ وہ تیرا بیٹا نہیں، وہ تیرا بیٹا ہے، مگر وہ اپنے دوستوں میں کھیل رہا ہے، اس میں کوئی یتیم ہوگا، اس یتیم کے دل پر چوٹ نہ لگے، اس یتیم کے دل پر چوٹ نہ لگے، وہ یہ نہ سوچے کہ میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے بھی بیٹا ہے۔ کسی یتیم کا دل نہ لگنے پایا۔ آپ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو صرف اس لیے منع کر دیا کہ کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹے تیرے جملے سے۔ وہ یتیم کا دل نہیں توڑ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، مگر نبی فرمایا ہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کہے گا اثر کسی اور پر پڑے گا، اس لیے دل نہ ٹوٹے۔ لوگوں اب سوچو کہ آدمی کو کہا گیا یتیموں کے بیچ میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہہ کر کے پکارو تاکہ تمہاری محبت بڑے الفاظ سے یتیموں کا دل نہ دکھے۔ آج ہم کس کا دل دکھا رہے ہیں؟ ذرا سوچو اور ذرا اپنے اوپر غور کرو۔ سوچو ہم آج کہاں بیٹھے ہیں اور اسلام نے ہمیں کیا درس دیا، اسلام نے ہمیں کیا بتایا، اور ہم آج دل لوگوں کا توڑنا یہ ہمارا شیوا ہو چکا ہے، ہمارا طریقہ ہو چکا ہے، جس کا چاہتے ہیں، اور توڑنا تو دور کی بات، پھر واپس آئے گا اور واپس آ کر کے چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جائے گا۔ جانتے ہو ارے آج تو فلانے کو اس کی اوقات پتا ہے، اس کی اوقات پتا کر کے آنا، 10 لوگ کے بیچ میں نہ احساس صحیح کیا ہو، اب تو کبھی ہم سے نگاہ ملا نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو شیر بن رہا ہے، نگاہ نہیں ملا سکتا، مگر یہ نہیں سوچا تیرے جملے سے اس کے دل پر جو چوٹ لگی ہے اور اس پر جو اس نے صبر کیا ہے، اس کی بدولت اسے اللہ نے کیا دے دیا، اور تیرے غلط الفاظ کی قدرت پر تو کہاں چڑھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچتا، یہ کبھی نہیں سوچتا کہ تیرا مقام کہاں ہے اور اس کا مقام کہاں چلا گیا۔ ہاں، اور یہی حال نہیں ہے، یہ تو خالی کمزور اور غریب کی بات نہیں، یہ امام صاحبان لوگ، یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحبان لوگ تو بیچارے اس منزل سے ہر ہفتے اور ہر مہینے گزرتے ہیں۔ صدر متولی پہنچ جائے گا، جاہل قسم کا مردود، کہیں کا لکھنے نہیں آتا ہے، استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، مگر صدر بنا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، جانتے ہو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی، اور وہ اپنی طرف سے جو علماء کی لگا گئے توحید کرنے کے لیے کہا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جاہل لوگ جو بڑے بڑے سردار اور عہدے پر بیٹھ جائیں۔ اپنے کوئی دیکھ بڑے مولانا صاحب کی بات کرتے ہو، ان کو تو میں ایسا بولتا ہوں اپنے انگلی پر نچا کر کے رکھتا ہوں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ مولانا صاحب صبر کر کے کہاں پہنچے یا پھر کہاں پہنچے ہوگا۔ کوئی امام کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی مرید کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی مرید اپنے پیر کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی کسی کی بے عزتی، اور یہ سوچتا ہے کہ ہم بڑا اچھا ڈاکٹر بڑے شیر بن گئے۔ اگر یہ سوچو سامنے والا صبر تو کر لیتا ہے، مگر اس کے صبر کرنے کے بنیاد پر آپ کہاں چلے جاتے ہو، وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ سنو شہر مدینہ شریف ہے، ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب کے بیچ میں نہیں، کہیں کنارے چلیے، اکیلے میں چلیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، کہاں چلنا ہے؟ وہ عورت آئی، مسجد نبوی میں سرکار ہے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حاضر ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا یہاں پر نہیں، کہیں باہر چلیے، اکیلے میں، سب کے سامنے میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو۔ مسجد نبوی کے باہر میں کھلی جگہ تھی، دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بالکل شدت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی
کسی کھلے میدان میں چلے گئے, کوئی نہیں ہے, صرف نبی ہے, سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی ہے, اب اس نے کہنا شروع کیا, باتیں بولنا شروع کیا, بات کرتی جا رہی ہے, اللہ کے نبی بالکل غور سے سن رہے ہیں, اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے سارے صحابہ غصہ ہو رہے ہیں, نبی سن رہے ہیں, صحابہ اندر غصہ ہو رہے ہیں اس عورت پر, اور کہہ رہے ہیں تو پاگل عورت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اس پاگل کے چکر میں پڑ گئے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے, بالکل غور سے اس کی ایک ایک چیز کو سنتے جا رہے ہیں. وہ عورت بولتی جا رہی ہے, عورتوں کا تو حال جانتے ہو نا, عورتوں کا حال جانتے ہو نا, وہ بولتی ہے تو اس کا کیسٹ کبھی بند ہوتا ہے, کبھی بند ہوتا ہے, نہیں بند ہوتا ہے. ارے عورت کا تو حال یہ ہے کہ رات میں شوہر کو نیند آ جائے اور غصہ ہو جاتی ہے, تو ہمیں تو سنتے نہیں کرتے, سب کی سنتے ہیں, ہماری نہیں سنتے. عورت نہیں ہے حال, اسے نیند بھی نہیں آتی, وہ بولنا چاہے تو بولتی رہے, چار لوگوں میں کچھ بیٹھ جائے تو بولتی رہے. لندن کے اخبار کے اندر یہ نکلا, جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے جو ہے 5 پاؤنڈ کا انعام دیا جائے گا. دنیا سے ہر سو ایک سے ایک جھوٹ بنا کر کے بھیجے, کسی کو انعام نہیں ملا. ایک شخص نے ایک لکھ کر کے بھیجا کہ میں نے دیکھا 5 عورت بیٹھی ہوئی تھی, اب 5 کی 5 چپ تھی, 5 عورت بیٹھی تھی, اب 5 کی 5 چپ تھی. کمیٹی والوں نے کہا 5 لاکھ کا بانڈ کسی کو دیا جائے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. 5 عورت کہیں پر بیٹھی اور اس کی زبان بند ہو سکتا ہے. ارے عورت تو اس ذات کا نام ہے کہ یہ میت میں جاتی ہے تو وہاں تو زبان بندی نہیں ہوتی ہے, غم میں اس کی زبان بند نہ ہو, اور ایسے اکیلے میں بیٹھ کر کے زبان بند ہو سکتی ہے. اب وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر کے سنا رہی ہے, اللہ کے نبی سن رہے, وہ سنا رہی ہے, اللہ کے نبی سن رہے. فاروق اعظم جیسے جلالی صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل کے چکر میں پڑ گئے, آپ سن رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے اسے چھٹی کر دینا چاہیے. مگر میرے نبی ہے, کون ہے جو وہاں کر کے نبی کی بارگاہ میں کچھ اپنی لطفشاری کر سکے. نبی سن رہے ہیں, کیا عمر کی مجال ہو یا صدیق اکبر کی مجال ہو, مولا علی کی مجال ہو, کہ آ کر کے کہہ سکے یا رسول اللہ کس کی سن رہے ہیں. اور جب بھی بھر کر اپنے دل کی سنا چکی تو کہنے لگی یا رسول اللہ آج تک میری بات کو کسی نے ایسے نہیں سنا جیسے آج آپ نے سنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ, اور جب بھی تمہارا دل کیا کرے آ کر کے مجھے سنا دیا کرو. سبھی نے سن بھی لیا, اور ساتھی ساتھ کا چلی جا, جو بھی کرے جب کرے آ کر کے سنا دیا کرنا. اور پھر نبی مسجد نبوی میں آئے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ایک پاگل عورت ہے, کوئی اس کی سننا نہیں ہے. آپ لوگ بیٹھے رہیے, آپ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت الحاج ڈاکٹر اختر پرویز صاحب تشریف لے آئے ہیں. الحمدللہ تقریر سن لیجیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت کی نعت خوانی ہوگی. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے اس عورت کو سن کر کے چھٹی کر دیا. تو صحابہ کے درمیان جب نبی آئے, فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پاگل عورت ہے, آپ اس کی کیا سن رہے تھے, کوئی اس کی نہیں سنتا ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر کوئی اس کی نہیں سنتا تو کیا میں بھی اس کی نہ سنوں, اگر پھر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اس کی کون سنے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کی بارگاہ سے آپ کا کام نہ بن سکے تو مدینے والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ. رسول اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کبھی نہ کیا ہی نہیں جاتا ہے. یہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کریمانہ. باطن آئے نبی اس کی بھی سنے, کوئی اجنبی ہے نبی اس کی بھی سنے. نبی کا اخلاق سب سے بلند و بالا ہے, تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اپنے اخلاق کا بیان کیجیے. اب آگے کی حدیث پاک کا ترجمہ کو خوب سنیے. حضرت سمعان بن نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے.
کیا ہے, نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. بہت اس مسئلے میں آپ لوگ غلطی کو کرتے ہو, پریشان امام صاحب کو کرتے ہو. امام صاحب کیا بات ہے, مجھ سے ایسا ہو گیا, امام صاحب نے کہا تو تم یہ گناہ کیا, تو اسی پر خاموش نہیں رہے گا. آج کے لوگ اتنے زیادہ کہیں گے امام صاحب ہم نے ایسا نہیں کیا تھا, ایسا کیا. یعنی وہ چکر میں رہتا ہے کہیں سے ہمارے گناہ کو امام صاحب کہہ دے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آتا ہے, امام صاحب کو مسئلہ بتانے آتا ہے. انداز ایسا ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب سے پوچھنے نہیں آیا, امام صاحب کو یہ الٹا بتانے کے لیے آیا. محترم بزرگ دوستو, صحابہ نے عرض کیا تھا, نبی نے جواب دیا تھا 2 جملے کے اندر, اس کو سن لو, آج سے آپ کو مسئلہ خود پتا ہو جائے گا کہ ہم نے گناہ کیا ہے کہ ہم نے نیکی کی ہے. اللہ کے نبی کی بات میں صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا, نیکی نام ہے حسن اخلاق. نیکی کس چیز کا نام ہے, بولو, حسن اخلاق کا. نیکی کس چیز کا نام ہے, حسن اخلاق کا. آپ نے سمجھا نہیں ہوگا تو سمجھ لو, اور زیادہ سے اچھا آپ گھر سے نکلے اپنے دکان چلنے کے لیے, راستے میں کوئی آدمی مل گیا, بڑا رنجیدہ تھا, بڑا ہی غمزدہ بنا ہوا تھا, چھیڑا اترا ہوا تھا, آپ دکان میں تھے, جلدی میں تھے, مگر آپ وہیں پر رک گئے. رکنے کے بعد کہا السلام علیکم. کیا کہا آپ نے, بولو السلام علیکم. کہتے ہیں ہم لوگ تو چہرہ بھی پہچان کر کے جو سلام کرتے ہیں. امام صاحب کو سلام کرتا ہے, مؤذن صاحب کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے. اس کو کیا سلام کرتا ہے, یہ تو مؤذن ہے. امام صاحب کا سلام, مفتی صاحب اور اپنے امام صاحب کو بھول جاتا ہے, اس کو بھی سلام. تو مفتی صاحب بڑے امام صاحب ہیں, ان کو سلام کریں. آپ تو چہرہ پہچان کر کے سلام کرتے ہو, غریبوں کو دیکھتے ہو تو سلام نہیں کرتے ہو, امیروں کو دیکھتے ہو تو سلام کرتے ہو. ایک آدمی گیا مٹھائی کی دکان پر, کہا کہ مجھے مٹھائی بانٹنی ہے. تو کہا کیا چاہیے, کہا مٹھائی چاہیے. کہا کیا طرح کی مٹھائی, کہا 2 طرح کی مٹھائی دو. کہا کیا, کہا کہ 5 کلو سم پپڑی دو اور 5 کلو جو ہے کاجو کی برفی دو. کہا بھائی جب بانٹنی ہے تو 2 طرح کا کیوں بانٹو گے؟ کہا جو لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں ان کو سم پپڑی بانٹوں گا, اور جن کو میں سلام کرتا ہوں ان کو برفی بانٹوں گا. جو لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں ان کو میں سم پپڑی بانٹوں گا, اور جن کو میں سلام کرتا ہوں ان کو کاجو کی برفی بانٹوں گا. آج تو حال یہ, آپ کسی کو تحفہ بھی دیتے ہو تو منہ دیکھ کر کے دیتے ہو, انعام بھی دیتے ہو تو منہ دیکھ کر کے دیتے ہو. ویشالی والے کو 10 کا نوٹ دیا, دیکھو ڈاکٹر فرما صاحب کو 50 کا نوٹ. یہ حال ہے. بڑا نام ہے, بڑا دشمن ہے, یہ عوام بھی بیکار ہو چکے. امام صاحب سے تو ہمارا مسافر نہیں کرے گا. پیر صاحب کہیں آ جائے, 1 نمبر کا چائے پی لو, اس سے بھی 500 روپیہ لے کر کے مسافر. امام کو کب مسافر کیا, جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے. اب جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے نماز کا وکیل ہے, کبھی اس کو مسافر کرتے ہو, کبھی اس کا بھی ہاتھ چومتے ہو, جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. کبھی توفیق ہوتی ہے کہ آج جو ہے گھر کے اندر کچھ اچھا بنا ہے تو کیا امام صاحب کو دعوت کر دیں. کبھی امام صاحب کا ہاتھ چوما, کبھی امام صاحب کو نذرانہ دیا. تو آپ کا حال یہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے سلام, چہرہ دیکھ کر کے نذرانہ, چہرہ دیکھ کر کے حرکات, یہ چھوڑو. 2 رنگ کی مت بنو, 1 رنگ کی بنو, 1 رنگ بنو. 2 رنگی چھوڑ دے, 1 رنگ ہو جا, سراسر سد ہو جا, یا سلام چہرہ دیکھ کر کے نہ کیا کرو. سلام مسلمان دیکھ کر کے کیا, آنے والا مسلمان ہے, سلام چہرہ دیکھ کر کے نہیں. تو سلام کی بات آگے تو میں نے کہہ دیا, ورنہ حال کیا ہے میں بتا رہا تھا, حسن اخلاق. آپ نکلے راستے میں, آپ نے مل گیا, آپ اس کو دیکھیں بڑا چہرہ غمزدہ بات ہے, آپ جلدی میں تو پھر بھی رکے, السلام علیکم, خیریت ہے نا, کیا بتائیں. اب وہ جیسے بولنا چاہیے, کیا 2 جملے بولے, آپ نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اپنے سرکار اپنے محبوب کے صدقے میں آپ پر ضرور کرم فرمائے گا, گھبرائیے مت, بزرگوں کا کرم ہوگا, ضرور کرم ہو جائے. اب وہ آدمی آپ کے یہ چند جملے سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا. آپ نے اس کو کچھ نہیں, بس مسکرا کر کے تھوڑی دیر آپ اس سے بات کریے, اس کے دل کو سکون دے گیا, چہرے پر جو ہے اس کے مسکراہٹ پیدا ہو گئی. یہ کیا ہے, اسی کا نام حسن اخلاق ہے. آپ جا رہے تھے, ایک نابینا آدمی گزر رہا تھا اور گرنے والا تھا, بیٹھے میں آپ نے گاڑی روک کر کے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا, اسے سڑک پار کروا دیا. یہ کیا ہے, یہ حسن اخلاق ہے. ایک آدمی لنگڑا تھا, اپنے سامان کو لے کر کے جا رہا تھا, بڑی تکلیف میں تھا, آپ نے اس کے سامان کو اٹھا لیا, اس کی منزل تک پہنچا دیا. یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ کو
تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا دے دیا، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ کو پتہ چلا بڑا پریشان ہے، آپ اسے ملنے کے لیے بہانے بہانے سے انہیں کچھ نظارہ دے دیا، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. کوئی آدمی دوا کی ضرورت میں تھا مگر دوا نہیں خرید پا رہا تھا، آپ نے اسے دوا دلا دیا، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ کے دروازے پر کوئی آدمی آیا اور آنے کے بعد کوئی کھڑا ہی ہوا تھا، آپ نے کہا بھائی بیٹھ جا، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے پانی پی لے، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. تو نبی فرماتے ہیں نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. ہر اچھا کام جو تم کرتے ہو وہی نیکی ہے، حسن اخلاق جو ہے وہی نیکی ہے. اور آگے فرمایا ہر وہ کام جو تیرے دل کے اندر گھٹ کے اور جس کو کرنے کے بعد کسی اور کو یہ بات پتہ نہ چلے یہ تجھے ناپسند ہو، کسی کو گناہ کہتے ہیں. اور گناہ کرنے کے بعد کسی کا دل سکون میں نہیں رہتا ہے. نیکی آدمی کھل کر کے کرتا ہے، گناہ آدمی چھپ کر کے کرتا ہے. نیکی میں ایک ریاکاری بھی ہوتی ہے، جب آدمی نیکی کر لیتا ہے نا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی طریقے سے یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. نیکی میں یہ خاصیت ہے، نیکی کرنے والا چاہتا ہے میری نیکی کا پتہ چل جائے، مگر گناہ کرنے والا کبھی نہیں چاہتا کہ میرے گناہ کا پتہ کسی کو چلے، کسی کو نہ پتہ چلے. تو نبی نے فرمایا وہ کام جس کو کرنے پر تیرا دل بھٹکتا ہو، تیرا دل پریشان ہوتا ہو، تیرے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہو اور تجھے وہ بات کوئی اور جان جائے تیرا پسند ہو، اسی کو گناہ کہتے ہیں. اور حسن اخلاق کا نام نیکی ہے. اب ایک اور حدیث پاک سنو، مگر اس سے پہلے درود شریف سنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ہم لوگوں کے جلسے میں تو جنت جو ہے ٹوکری میں رکھ کر کے ایک دم کھل کر کے بھاؤ بیچی جاتی ہے. جتنا آتا ہے سب سوچتا ہے کہ ہاں آج تو رات میں جلسہ سن لیا تو سیدھے جنتی ہی. عمل کچھ نہیں کرے گا مگر جنت میں جائے گا. نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گا مگر جنت میں جانے کا دعویٰ ہے. جنت کی کنجی کیا ہے؟ کیا ہے جنت کی کنجی؟ بولو نماز ہے. کتنے لوگ آئے ہو نماز پڑھ کر کے؟ ابھی ہاتھ رکھوا دوں نا 3 حصے لوگوں کا ہاتھ نیچے گرا رہ جائے. یہ عاشقوں کی مجلس ہے. جی ہاں میں تو نہیں کہتا مگر ہمارے مداحان رسول ہے آپ لوگ تو عاشق مصطفیٰ سبحان اللہ کرو گے، کہو سبحان اللہ تبھی تو آگے بڑھو. اور آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتے ہو یہ میرا ہاتھ دینار ہے، یہ میرا سر گنبد خضرا ہے. جس کا سر گنبد خضرا ہو، جس کے ہاتھ مسجد نبوی کے مینار ہو، اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت نہ جھکتا. جھوٹا کہیں کا کہتا ہے میں عاشق ہوں. عاشق ایسی ہوتا ہے پھر جنت جاؤ گے. جنت اتنی آسان ہے. جنت میں جانے والا کام کتنا کرتے ہو؟ نماز نہیں، روزے کے اندر کھانا پیتا رہتا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ جنت میں جائے. جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے والا کام کرو. نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. آج ہندوستان کے اندر 80% وہابی اور دیوبندی کی مسجد وہ ہے جو سنیوں سے انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا. نئی دنیا کا ایڈیٹر جو دیوبندی قاسمی کا بیٹا ہے، عبد الوحید قاسمی جو دیوبند کا بانی اس کا بیٹا ہے، نئی دنیا کا ایڈیٹر خالد مصطفیٰ صدیقی، وہ یہ کہتا ہے 80% دیوبندیوں کی مسجد سنیوں سے قبضہ کیا. کیوں قبضہ کیا دیوبندیوں نے سنیوں کی مسجد؟ اس لیے کہ سنی نماز پڑھنے جاتا نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان دیوبندی بدعقیدوں کی مجال کیا تھی کہ ہماری مسجد میں قبضہ کریں؟ ہم گئے نہیں، ایک اندر آیا، دوسرے کو بلایا اور اس کے بعد پہلے کیا کیا؟ امام صاحب نہیں ہے میں ہی پڑھ جاتا ہوں. امام صاحب نہیں ہے میں ہی پڑھ جاتا ہوں. سنی نہ نماز پڑھتا ہے اور اگر مسجد میں جاتا ہے تو امام کی غیر موجودگی میں اتنا بھی اسے شعور نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتا. تو جب میں
یہ کیول چاہے چلے والا مرغی کو بھر کر کے آئی پڑھ گیا. اب ہر نماز کے بعد اسی کو لوگ آگے ہاں امام صاحب نے آپ پڑھ جائے. اب اس کے بعد پڑھتے پڑھتے کیا کیا 2 کو اور بلایا 3 کو اور بلایا. امام کو ہٹا کر امام تبلیغی جماعت آنے اے سنیو, اگر آج نمازی ہوتے نماز پڑھ رہے ہوتے ہماری مسجدوں میں دیوبندی اور وہابی کا قبضہ نہیں ہوتا, مگر ہم مسجد میں جاتے ہیں. نماز کی پابندی کرو. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ کثرت کے ساتھ جنت میں جانے والا عمل کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس عمل کی بنیاد پر لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہے خوف خدا اور حسن اخلاق. سبحان اللہ. خوف خدا اور حسن اخلاق. خوف خدا کتنے لوگوں کے دل میں ذرا بتائیے تو دل میں خوف خدا ہے؟ ابھی ہم بنارس کے لوگوں سے بولے دل میں خوف خدا نے کہا کہ ہاں ہم نے کہا کہ خوف خدا سے یوگی سے کہے کرتے ہیں. یوگی کا ڈر تو خالی یو پی والوں کو ہے, اب مودی کا ڈر تو پورے ہندوستان والوں کو ہے, پورے ہندوستان والے. اب کہتا اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ سے ڈرو. یہ دنیا والے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اللہ سے ڈرو. جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کے منہ میں جا کر کے رہتا ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھا ہے کوئی بھی آ جائے وہ آپ کو دے نہیں سکتا ہے. نہ وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے, نہ وقت سے پہلے کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اس لیے یہ جان لو ہم مسلمان ہیں, موت آ گئی تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر ہماری موت نہیں ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا, کوئی مار نہیں سکتا ہے. اس لیے کسی سے ڈرو نہیں, ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. جب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی ساری مملکت جو بھی نا ساری خدائی وہ اس اللہ سے ڈرنے والے سے ڈرا کرتی ہے. آپ بولو آپ اپنے قبرستان میں جاتے ہو نہیں ڈرتے ہو, کسی کی میت کو دیکھتے ہو نہیں ڈرتے ہو, کسی کے مزار پر قبر پر چلے جاتے ہو نہیں ڈرتے ہو, مگر سرکار یوسف کی بارگاہ میں جاتے ہو آج بھی ڈرتے ہو, سرکار سرکاری کی بارگاہ میں جاتے ہو آج بھی ڈرتے ہو, سرکار سنگا کی بارگاہ میں جاتے ہو آج بھی ڈرتے ہو, آج حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہو آج بھی ڈرتے ہو, حضرت علی نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو آج بھی ڈرتے ہو. کیا وجہ ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے والا کل بھی ان سے ڈر رہا تھا آج بھی ڈر رہا ہے, آواز یہی آئے گی اس سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کسی کا خوف نہیں کیا, یہ ڈرے تو صرف اپنے پروردگار سے. اللہ سے فرمایا سب سے زیادہ جنت کے اندر خوف خدا کی بنیاد پر لوگ جائیں گے, لیکن انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے, ساری زندگی نافرمانی کرتا رہتا ہے, غلطی کرتا ہے, خطا پر خطا کرتا ہے, جرم پر جرم کرتا ہے. حضرت مولانا صابر صاحب بیان کرتے رہے نہیں سدھرا, صوفی اختر صاحب بیان کرتے رہے نہیں سدھرا, یہ علماء کرام کی جماعت سمجھاتی رہی نہیں سدھرا, یہاں تک کہ ہاتھ پیر میں طاقت نہ رہی, بستر پر گر گیا, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, بولنے کی طاقت نہیں ہے. وہ بندہ جب دیکھتا ہے اب تو نہ ہاتھ کام کر رہا ہے نہ تو زبان کام کر رہی ہے میری, نہ تو بدن میں طاقت ہے, اب کرو تو کیا کرو. اس وقت میں اپنے دل میں کہتا ہے پروردگار اب تیری بارگاہ میں آنے کا وقت ہو گیا ہے. مولا میں نے تو ساری زندگی نافرمانی کی ہے, گناہ کیے, خطا کیے ہے, جرم کیے ہے. پروردگار کون سا منہ لے کر تیری بارگاہ میں آؤں گا. مولا تو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے, مگر دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا, چل رہا ہے. اسی ڈر کے عالم میں اپنے آنکھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے کہتا ہے مولا مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. اللہ اتنا کریم ہے کہ اس بستر پر پڑے ہوئے کمزور و ناتواں گنہگار انسان کی جب وہ اپنی نگاہوں سے بھی رب کی بارگاہ میں رب سے ڈر کر دعا کر دیتا ہے, اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
حضرت اعلیٰ حضرت فیضان سرکاری سرکاری جی جلوہ یوسفیہ کانفرنس سب سے زیادہ جنت میں دو وجہ سے دو عمل سے لوگ جائیں گے. ایک تو یہ خوف خدا، خوف خدا اللہ کا ڈر، اور دوسرے فرمایا حسن اخلاق. اب حسن اخلاق سے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ حضرت علامہ صابری صاحب آپ کے علاقے کے ہیں. حضرت علامہ صابری صاحب بڑے نیک بڑے اچھے آدمی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، شاعر بھی ہے، مقرر بھی ہے، ناطقہ بھی ہے، اناؤنسر بھی ہے. سبحان آل راؤنڈر ہے. ہمارے یہاں الجامع الحمیدیہ شکر کلا جو فیضان رضا اور فیضان الحمیدیہ سے چلا کرتا ہے، اس میں جب تک اناؤنسر نہ آوے تو حضرت کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر رات بھر اناؤنسر نہ آئے آ کے تعریف لے کر کے کینسل کرتے تو بھی ہمیں کوئی غم نہیں ہوا کرتا، کیونکہ حضرت علامہ صابری صاحب ہمارے پاس ہوا کرتے ہیں. ہاں شاعر نہ آوے تو بھی کوئی غم نہیں، حضرت ہے. مقرر نہ آوے تو بھی کوئی فکر نہیں، کیونکہ حضرت ہے. سبحان ہمارے حضرت جو ہے حفظ پڑھا رہے تھے. پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ حفظ پڑھا دیے، آپ ایسا کریے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے کم ہیں، اس لیے آپ جائیے مولویوں کو پڑھائیے، عالمیت پڑھائیے. اب حضرت کو حفظ کراتا مثال سے عالموں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے اندر اللہ عنہ آتی ہے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھو، ورنہ وہاں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اپنے نہ انجام کو کوئی جانتا ہے، نہ آپ نے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ اس کو جانتا ہے کہ ہمارا انجام کا ہمارا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے. حضرت علامہ صابری صاحب میدان محشر لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے. نبی کی شفاعت سے لوگ جنت میں جاتے ہیں. حساب و کتاب کا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حساب کتاب کی مدد لوگ ایک دوسرے کے شفاعت سے بخشوائے جائیں. ایسی عالم میں حضرت مولانا صابری صاحب کی لائن میں کھڑے تھے، اور جیسے ہی پہنچے میزان پر ان کے عمل کا پورا رجسٹر کھول کر کے رکھ دیا گیا ایک پلڑے پر. الحمدللہ بڑے ہی شریف حضرت علامہ قمر رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حافظ قرآن عالم تھی. اب جب رکھایا تو پلڑا ہو گیا اتنا نیکی کا اوپر، نیکی کا نیچے اور گناہ کا اوپر. وہاں کا مسئلہ دوسرا، وہاں پانی نہیں، نیکی کا اوپر، وہاں پانی پلڑا اوپر جائے اور ہلکا والا پلڑا جو ہوگا وہ نیچے جائے. اب حضرت کا پلڑا اوپر چلا گیا. رب نے فرمایا فرشتوں صابری رضا کے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے، جنت کا پرواہ نہیں کیا گیا. حضرت صابری رضا خوشبو ہو کر کے داہنے ہاتھ میں لیے اپنا نام اعمال، اور جیسی جانے لگے تو پیچھے سے جب ہوا آواز سے پیچھے کو میں یہ کون بلایا مجھ کو کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں. ہم کو دیکھیے فرشتے دولت میں گھسیٹ کے لے کر کے جا رہے ہیں. حضرت نے کہا ہے بدھوا دنیا میں اتنا سمجھایا تھا بات نہیں مانا، آج جہنم میں جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کہا ہم کیا کریں؟ ارے بھول گئے ہماری دعائی میں آئے تھے، گرمی کا موسم تھا، ایک گلاس پانی پلائے تھے. کہا کہ ہاں یاد تو آیا. تو کہا کہ اس کا بدلہ تو دینا پڑے گا. پانی پلائے تھے ہم دنیا میں، بدلہ آج چاہیے. ایسی بات ہے، چلو تو ہمارے ساتھ رکھی بات میں. ادھر سے دوسرے نے آواز دیا حضرت مولانا صابری صاحب کی گھومے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ جنت میں ہم جہنم میں جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تو ہم کیا کریں؟ کہا آپ یاد کیجیے براؤن بازار میں اترے ہوئے تھے، کہا ادھر جانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھا کر کے آپ کو باہر تک چھوڑ. کہا یاد رکھا. ادھر سے تیسری نے آواز دی حضرت کیا ہے؟ کہا آپ جنت میں ہم جہنم میں. ارے یاد کیجیے بنارس کے اندر مسجد میں اکیلے پڑے ہوئے تھے، بیمار تھے، کوئی آپ کو دوا لا کر کے دینے والا نہیں تھا. اب آئے تو
आला हजरत फैजान सरकार सरकार ही इसे कहते हैं हुस्न अखलाक। और इसीलिए नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा जन्नत में लोग जिस अमल से जाएंगे वो हुस्न अखलाक की बुनियाद। इसीलिए किसी को पानी पिलाने से पीछे न हटा करो, किसी को खाना खिलाने से पीछे न हटा करो, किसी को सलाम करने में कंजूसी न किया करो, खैरियत पूछने में कंजूसी न करो, किसी बीमार को देखने के लिए जाने में कहे मुखालत से काम न लो, किसी गरीब की मदद करने में मुखालत से काम न लो। दुनिया में जो भी अच्छाई किए रहोगे और करने के बाद बदला भी लेने की दिल में आरज़ू ना रखना। बदला दुनिया में ले लोगे तब तो मामला ही काम खत्म हो जाएगा। करके भूल जाना, यही दुनिया में किया हुआ कल आखिरत के मैदान में काम आएगा। और नेकों के साथ तो ज्यादा भलाई करना, नेकों के साथ ज्यादा भलाई करना, क्योंकि ये नेक लोग अल्लाह की बारगाह में जब बख्श दिए जाएंगे तो ये नेक लोग आपको काम आएंगे। इसीलिए आप दुनिया के अंदर अच्छे काम करने से पीछे न हटना, मदद करने से पीछे न हटना, चाहे वो जैसी भी मदद हो। कुछ नहीं है आपके पास, मुस्कुरा करके किसी से मिल लेना, यही सबसे बड़ा आपका हुस्न अखलाक हो जाएगा। हंस करके मुस्कुरा करके तो लफ्ज़ बोल देना, जो शरीफ पढ़ी तो आगे का पूरा बयान करना। अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर लोग कसरत के साथ जन्नत में जाएंगे? नबी ने फरमाया कौमे खुदा और हुस्न अखलाक। अभी जन्नत की बात हो रही थी, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अब आगे सुनो, साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, और वो कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर लोग कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगे? जहन्नम कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर लोग कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगे? नबी ने इरशाद फरमाया, लोग जिस अमल की बुनियाद पर कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगे, पहला गुनाह तो ज़बान से है, दूसरा शर्मगाह से। ज़बान और शर्मगाह, ये दो चीज की बुनियाद पर लोग कसरत के साथ जहन्नम में जाएंगे। ज़ुबान, और ज़ुबान का ताल्लुक किससे? हुस्न अखलाक से। ज़बान का ताल्लुक किससे? हुस्न अखलाक से। ज़बान, अपनी ज़बान को सुधार। आज ज़ुबान का हाल क्या है? मैं क्या कहूँ, हक बात यह है, न उस्ताद की ज़ुबान शागिर्द के हक में अच्छी है, न शागिर्द की ज़ुबान उस्ताद के हक में अच्छी है। न पीर की ज़ुबान मुरीद के हक में अच्छी है, न मुरीद की ज़ुबान पीर के हक में अच्छी है। न मुक्तदी की ज़ुबान इमाम के हक में अच्छी है, न इमाम की ज़ुबान मुक्तदी के हक में अच्छी है। सबकी ज़बान से सबको तकलीफ है। शौहर की ज़बान से बीवी ना खुश है, बीवी की ज़बान से शौहर ना खुश है। बाप की ज़बान से औलाद ना खुश है, औलाद की ज़बान से बाप अब्बा ना खुश है। रिश्तेदार एक जो है उसकी ज़बान से दूसरा रिश्तेदार नाराज़ है, दूसरे रिश्तेदार की ज़बान से दूसरा रिश्तेदार नाराज़ है। ये ज़बान को क्या समझते हो आप लाख नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अच्छे काम करो, मगर ज़बान अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ये ज़बान आपको घसीट करके जहन्नम के गड्ढे में गिरवाएगी। आज ज़बान हमारी अच्छी नहीं, आज हमारी ज़बान तलवार से ज्यादा तेज काम कर रही है, तलवार से ज्यादा तेज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दो औरतों का वाक़या सुनाया। कहा सहाबा सुनो, एक औरत बहुत नमाज़ पढ़ती थी, बहुत और तस्बीह और सदका खैरात करती थी, मगर ज़बान का हाल ये था, शौहर खुश नहीं था, माँ बाप खुश नहीं थे, औलाद भी खुश नहीं, पड़ोसी भी खुश नहीं, सास ससुर खुश नहीं, माँ बाप खुश नहीं, भाई बहन खुश नहीं, खानदान वाले खुश नहीं, समाज वाले खुश नहीं, बिरादरी वाले खुश नहीं, उम्मे वाले खुश नहीं। हाल क्या हुआ? नमाज, इबादत, रोज़े, ज़कात बहुत थी उसके पास, मगर उसकी ज़बान से उसके पूरे घर वाले ना खुश थे। अल्लाह ने उसे जन्नत नहीं जहन्नम में दाखिल कर दिया। और एक औरत थी जो बहुत तुम लोग
نماز پڑھتی تھی، صرف فرض ادا کرتی تھی، صرف سال میں کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی، صرف جو ہے فرض زکات اور صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھی، کوئی بھی اس کے پاس نفلی عمل نہیں تھا، مگر حال یہ تھا کہ زبان پر تو اس کے بجلی کھلی ہوئی تھی، جب وہ بولا کرتی تھی تو اس کے زبان سے موتی جھڑا کرتے تھے۔ حال یہ تھا شوہر بھی خوش تھا، اولاد بھی خوش، ساس سسر بھی خوش، سسرالی رشتے دار بھی خوش، جو ہے میکے والے بھی خوش، بھائی بہن بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، پڑوسی بھی خوش، رشتے دار بھی خوش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کی بنیاد پر ہی اس کی زبان کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمایا۔ اپنی زبان کو اچھی بناؤ۔ اور کیا لگتا ہے یار، اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس سے کہہ دو ارے بھائی اچھے سے بولنا، کیا لگتا ہے اتنا کہنے میں؟ اپنے ماں باپ کے سامنے چلے گئے، مسکرا کر کے کہہ دیا ابا ٹھیک ہے نا، امی جان صحیح ہونا، بھائی مل گیا، بھائی سے اگرچہ الگ ہو چکا ہے، وہ الگ رہتا الگ کھاتا، سامنا ہو گیا، کبھی اس کے گھر چلے گئے، پوچھ لیا بھائی خیریت سے ہے نا، کوئی کمی نہیں رہے۔ اپنی زبان سے اگر اپنے بھائی کی خیریت پوچھ لیتے ہو، ماں باپ کی خیریت پوچھ لیتے ہو، رشتے دار کی خیریت پوچھ لیتے ہو، پڑوسی کی خیریت پوچھ لیتے ہو، اللہ کے بندوں سے مسکرا کر کے بات کر لیتے ہو، یار اس میں کیا جاتا ہے؟ کون سا اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے؟ کون سا اس پر آپ کو جو ہے بہت ڈھیر سارا پیسہ جو ہے گورنمنٹ کے یہاں جمع کروانا کہ اتنا ہنسے ہے تو سال بھر میں اتنا بلا جائے گا اور اتنا ٹیکس لگ جائے گا؟ کیا جانے والا ہے؟ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آج لوگ کسی سے محبت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ارے یار یہ زبان وہ ہے کہ لاکھ عبادت کے بعد بھی نبی فرما رہے ہیں اس زبان کو اپنے صحیح کرو یار۔ اللہ والے کون تھے؟ اللہ والے نے کبھی اپنی زبان سے کسی کے دل کو نہیں دکھایا، ہمیشہ ان کی زبان سے پھر ہوتی ہی چڑھا کرتے، میٹھی بولی ہی بولا کرتے۔ میں آپ سب سے کہوں گا اور اہل اسٹیج سے بھی کہوں گا، آج مسجدوں کے اندر بہت خرپشار ہوتے ہیں نا، امام مقتدی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ساری غلطی خالی مقتدی کی نہیں ہوتی، امام صاحب بھی سب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تاکہ دونوں ہاتھ سے بس نہیں، ایک ہاتھ سے آپ سے چاہتے ہیں کہ مقتدی ہماری عزت کرے، مقتدی ہمیں گھڑی توحفہ دے، امام صاحب کے حق کی بات کرو، سارے امام صاحب خوش ہو جاتے ہیں، امام صاحب کبھی آپ سے نہیں سمجھا، آپ پر کچھ کہیں گے نہیں مقتدی کا آپ کی زبان مقتدی کے حق میں اچھی نہیں لے کے آنا بہت اچھی بات۔ آپ کے اوپر اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، جب آپ اپنے مقتدیوں کو خوش نہیں رکھ سکتے ہو تو آپ جو ہے بھلا دوسرے محلے علاقے میں جا کر کے کسی مسلمان کو کہاں سے اسلام زبان کو اچھی کر لیا۔ کوئی جاہل آدمی ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ کو اللہ نے طریقہ کیا بولنے کا۔ اب ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لوگوں کے پاس آئی ہوگی، ایک بہت ہی مشہور بندہ کے رسول ہے ہندوستان کے سرزمین کی، اب ان کو کسی بیچارے جو ہے جاہل آدمی تھا، اس نے فون کر دیا حضرت آپ کی دیکھ کھالی ہے، اتنے ہی پر تو وہ شاید صاحب ایسا بھر کے دس دے کہ کچھ پوچھو مت۔ اگر کسی عالم کو لے کر کے جاہل ہو کر کے خود آتا ہے بات کرتے، ارے یار اگر تو جاہل ہے تو آپ اپنی زبان سے کیا کر رہے ہو؟ مقتدی صاحب کا دروازہ مقتدی نے امام کا دروازہ لگا دیا، امام صاحب سو رہے تھے، آگے سے باہر ہو گئے، تجھے کچھ پتا ہے کہ میرے سونے کا ٹائم آ گیا؟ کیوں؟ غصے میں کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہمارے احترام کے عوام کے ساتھ اگر ایک شیطان ہے تو آپ کے ساتھ دو شیطان لگا ہوا، اگر ان کے پاس نفس ہے تو آپ کا نفس ڈبل ہے، ان سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ آپ اگر اچھے ہو گئے تو سارا زمانہ اچھا ہو جائے گا، سارا زمانہ اچھا ہو جائے گا۔ جانتے ہو ہم لوگ کیا ہے؟ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، امام اعظم رات بھر سویا نہیں کرتے، امام اعظم 24 گھنٹے میں صرف ظہر کے بعد سوتے تھے، جسے قیلولہ کہتے ہیں، اور فرماتے تھے اگر یہ سنت نہ ہو تو میں اس وقت بھی نہ سوتا۔ رات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں سوتے تھے۔ ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر کے اور جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچے، ایک آدمی نے دروازہ پڑھا کر کے کہا حضرت، کہا بولو کیا بات ہے؟ حضرت کیا بولے؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جیسے آپ کو حضرت کے ویسی حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جب یاد آئے گا تو پوچھ لیں۔ حضرت دروازے کے اندر داخل ہوئے، جیسے امام اعظم نے دروازہ بھی گھیرنا چاہا، کہا حضرت کیا تھا کہ
करीब आकर के फिर कहता तो क्या कहना था? मतलब कोई बात नहीं है, जब याद आती ना पूछ लेना। इमाम आजम ने दरवाजा बंद करके जैसी फूकी चढ़ाना चाहा, फिर दरवाजा खटखटाया, खोला तो देखा कहा याद आ गया। जब फूकी खटखटाया दरवाजा ने खोला, फिर भूल गए। कोई बात नहीं, जब याद आ जाएगा तो पूछ लेना। दरवाजा बंद करके चंद कदम बढ़े, आगे में पहुंचे, फिर दरवाजा खटखटाया गया। आकर के दरवाजा खोले तो देखा भैया कितना याद आ गया। कहा दरवाजा खटखटाया था तो याद आ गया था, आप जैसी वहां से चले मैं फिर भूल गया। कहा कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, पूछ लेना। फिर से अंदर आगे बढ़ गए, दरवाजा बंद करके बिस्तर के पास जैसे ही खड़े हुए और चाहा के चप्पल उतार करके जूते उतार करके बिस्तर पर बैठो, तो फिर दरवाजा खटखटाया गया। आकर के खोला, देखा वही आदमी है। कहा क्या बात है, याद आ गया? कहा याद आ गया था, मैं फिर भूल गया। कहा कोई बात नहीं है, जब याद आएगा पूछ लेना। इमाम आजम फिर वापस गए, जैसे ही चप्पल उतार करके बिस्तर पर बैठे, फिर दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही पहुंचे तो देखा वही आदमी है। कहा याद आ गया? कहा आया था मगर फिर भूल गया। कहा कोई बात नहीं, जब याद आ जाए पूछ लेना। इमाम आजम फिर वापस गए, बिस्तर पर जाकर के जैसे ही तकिए पर सर रखना चाहा कि फिर दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला, देखा वही आदमी है। कहा याद आ गया? कहा नहीं याद आया था, फिर भूल गया। इमाम साहब ने फरमाया कोई बात नहीं है, याद आ जाए पूछ लेना। फिर वापस गए मुस्कुराते हुए, जैसे ही बिस्तर पर लेटे और आंख बंद की थी कि फिर दरवाजा खटखटाया गया। बाहर आए, देखा वही आदमी। कहा याद आ गया? कहा हजरत याद आया था मगर फिर भूल गया। कहा कोई बात नहीं है, जब याद आ जाए तो मुझसे पूछ लेना। हजरत फिर वापस चले गए और जाकर के बिस्तर पर लेटे, अभी पहली झपकी लगी ही थी कि फिर दरवाजा खटखटाया गया। हजरत आए, दरवाजा खोला, देखा वही आदमी है। कहा याद आ गया? कहा नहीं अभी भी याद नहीं आया, आया था फिर भूल गया। कहा कि कोई बात नहीं है, याद आवेगा फिर पूछ लेना। हजरत फिर बिस्तर पर गए और जाकर के अभी गहरी नींद में पहुंचे ही थे कि दरवाजा फिर खटखटाया गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिर आए, सामने देखा वही आदमी। मुस्कुरा करके पूछने लगे, बोलो भाई याद आ गया? कहा हाँ हजरत याद आ गया। इतना सब्र है आपके बोलियों में। जनाजा न उसका उठवा दे पूछने वाले का तो फिर कहने मगर ये है मेरे इमाम आजम, उससे पे कंट्रोल देखो, इखलास देखो, मुस्कुरा मुस्कुरा के बार बार कहते याद आया? अब क्या याद आ गया? बोलो क्या मसला है? क्या इमाम साहब ये बताइए, पैखाना करवा होता है कि एक तो इतने देर से भूल रहा था और अब सवाल भी किया तो देखो कैसा सवाल। ये पैखाना कैसा होता है, मीठा होता है कि कड़वा होता है? ओ देखो इस्लाम के जमाने में जैसे हीरे और मोती है, जिस चीज को तुम मशीनों पर रख करके रिसर्च करते हो और जानवरों की जबान पर रख करके करते हो, हमारे इस्लाम के दामन के वो हीरे और मोती अपनी अक्लों से उसका मसला बताया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। कड़वा होता है कि मीठा? अगर हमारे बगल का कोई मूर्ति होता तो खोलने तक अगर बर्दाश्त कर लिया होता तो सवाल सुन करके तो दो थप्पड़ जरूर जाता। बताना कब वक्त पूरी नींद खराब कर दिया और सवाल भी एक खाना कड़वा है कि मीठा? इतनी थप्पड़ मारता जाता और थप्पड़ का मजा कैसा है? वही मजा पैखाने का है और अपने करके बाहर कर दिया। मगर इमाम आजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो सुनो, जब पैखाना ताज़ा होता है तो उसका मजा मीठा होता है और जब पैखाना सूख जाता है तो उसका मजा कड़वा हो जाता है। जब पैखाना ताज़ा होता है तो उसका मजा मीठा होता है, जब कड़वा हो जाता है, जब सूख जाता है तो कड़वा हो जाता है। तब उसने कहा क्या आपने चख करके देखा है? तब बोलो ये सवाल है कि जितने सर और पैंट है। एक तो सवाल होता है क्या, और जब जवाब दे दिया तो कहता है कि आपने चखा है कि आप बता रहे ये ताज़ा है तो मीठा, सूख गया तो कड़वा? अल्लाह के बंदे
تجربہ بھی ہوا کرتا ہے. اور تجربہ یہ ہے جب تک پخانہ تازہ ہوتا ہے, گیلا ہوتا ہے, اس پر مکھیاں بیٹھا کرتی ہے, اور جب پخانہ سوکھ جاتا ہے اس پر مکھی نہیں بیٹھا. اس پر مکھی نہیں بیٹھا. تو بتانے کا مقصد وہ نہیں ہے, وہ تو حضرت امام اعظم اور مفتی پاک کے عقل و فراست کو پوری طرح جانتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اخلاق دیکھو کتنا ان کو کنٹرول تھا اپنے اوپر, اور ان کی زبان میں کتنی مٹھاس تھی, اور ایسے ایسے سوالیوں کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے. میں اپنے ان علماء کرام کو جو ان کی جوتیاں میرے سر کے تاج ہے, میں کہوں گا حضور آج ہمارے مقتدیوں کا رشتہ جو کمزور ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے ہماری کمی ہے, اس کمی کو سدھاریے. مقتدی اور امام کا رشتہ بہت ہی بہترین اور پیارا رشتہ ہے. اس کے اندر جو آج گلی گلی میں چرچے ہو رہے ہیں, فلاں امام کے ساتھ مقتدی نے ایسا کر دیا, فلاں مقتدی کے ساتھ امام نے ایسا کر دیا, اس چیز کو نہ سنا جائے. ہمارے علماء کے خلاف گلیوں کے اندر مقتدی اپنی زبان پر غیبت چغل خونی ڈالا ہے. علماء کے درمیان میں مقتدیوں کے خلاف نہ بولا جائے. یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے ہمارے اور آپ کے رشتے میں کمی پیدا ہو رہی ہے, جو ہم ایک دوسرے کے لیے زبان کھول رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہمیں اور آپ کو بھی ان مسئلوں پر عمل کی ضرورت ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جس عمل سے, جس بنیاد پر لوگ جہنم میں کثرت کے ساتھ جائیں گے, اس میں پہلی وجہ زبان. کیا ہے؟ زبان. اور آگے فرمایا شرم کا. کیا فرمایا؟ شرم کا. اور بوڑھے ابا لوگ اپنے بیٹے کا ہر کچھ دیکھتے ہو, جوانی نہیں دیکھتے. بیٹا کام نہیں کرتا ہے, نظر آتا ہے. بیٹا پیسہ نہیں دیتا, نظر آتا ہے. بیٹا کام کر کے کما کر کے اگا دیتا ہے, گھر میں نہیں رہتا, یہ نظر آتا ہے. بیٹا پڑھنے نہیں جاتا, یہ نظر آتا ہے آپ کو. اب بیٹا جوان ہو گیا ہے, یہ نظر نہیں آتا ہے. بیٹے کو داڑھی نکل گئی, یہی نظر نہیں آتا ہے. بیٹا بیٹا چھان کام کر رہا, یہ نظر نہیں آتا ہے. بیٹا کام نہیں کرتا, بیٹا پیسہ نہیں دیتا, بیٹا کام نہیں کرتا, بیٹا پیسہ نہیں دیتا ہے. اب بیٹا 30 سال کا ہو گیا, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا وقت پر دیا ہے. جو ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے, یہ سب دکھائی نہیں پڑتا. آج ہماری نسل برباد ہو رہی ہے. یہ جہنم کا راستہ اختیار کر رہی ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہی. اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے کمی کا پوری 100% کمی مواد کمی. وقت پر شادی نہیں کراؤ گے تو کیا کرے؟ کیا آپ نہیں جانتے ایک لڑکی 9 سے لے کر کے 12 تک میں بالغ ہو جاتی ہے, اور ایک لڑکا 12 سے 14-15 تک میں بالغ ہو جاتا ہے. 30 میں 1 سال کا ہو گیا, ابھی کماتا نہیں, ابھی گھر نہیں, ابھی مکان نہیں, ابھی کپڑا نہیں, ابھی حجرا نہیں, ابھی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس کی شادی نہیں کروا رہے ہو. حال کیا ہے؟ وہ رات میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کر رہا ہے. پیسہ ہے تو کمائے پھر کے بازار میں جا کر کے جوانی برباد کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. نبی فرماتے ہیں جہنم میں جس سبب سے لوگ کثرت کے ساتھ جائیں گے, اس میں ایک سبب شرمگاہ. شرمگاہ. وقت پر شادی کرو, بچوں بچیوں کی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیز کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ 2 چیز کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اپنے زبان اور اپنے دونوں پیر کے درمیان والی چیز کی ضمانت تم مجھے دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت عطا کروں. مگر نبی تو کی ضمانت دے رہے ہیں جنت کی, مگر جس چیز کی ضمانت آپ سے مانگی ہے, کیا آپ وہ ضمانت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہ آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے, اور نہ شرمگاہ کی. گناہ کا گناہ ہمارے معاشرے میں ہو, آئے
لیکن اخبار میں دیکھو فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، فلاں لڑکی جو ہے آپس میں یہ گندے کام کرتے ہوئے دکھے گئے، فلاں لڑکی نے ایسے کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اچھا بنا آپ یہ سوچو ہم جلسے میں آ کر بیٹھے جنتی ہے، اور جلسے سے جانے کے بعد اپنے قلب کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ جلسے سے جانے کے بعد نہ زبان قابو میں ہے نہ شرمگاہ قابو میں ہے، آئے ہو جلسے میں عشاء پڑھ کر کے آئے نہیں، جاؤ گے جلسے سے فجر پڑھنی ہے نہیں۔ بولو کتنے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اب جا کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ کتنے عشاء پڑھ کر کے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پڑھتے ڈر کر آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، سنیوں کے جلسے میں ہوتا کیا ہے؟ 4 بجے تک جلسہ ہوتا ہے، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد ناخا اور مقتدی کو لفافہ لے کر کے اسٹیشن چلے جاتے ہیں، مقتدی بستر پر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں اسٹیشن پہ جا کر کے، وہ تو وہی بتا دیں گے، اور آپ بستر پہ جا کر کے کیا کرتے ہو تو ہم تو جانتے ہی ہیں کہ 10 بجے دن میں اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، اور ہم کو پرانے مقرر لوگ سمجھائے ہوئے ہیں کہ ربانی میاں کبھی بھی تقریر کرنے کے بعد اسٹیشن پہ جا کر کے وقت گزار دینا، مگر مہمانوں کے میزبان کے گھر میں بستر پر کبھی وصول آؤ گے ان کے پاس تو اعلیٰ حضرت رہو گے، جیسا کہ بات شیخ علی خان کی بن جائے۔ اسی لیے یہ کہتے نہیں رات کا 2 بجا ہے مگر ہم کو حاجی پولیس اسٹیشن چھوڑو، ہم وہاں بیٹھ کر کے 5 گھنٹہ انتظار لیں گے، مگر تم کو صبح میں کھولیں گے کہاں سے؟ تم کو کھولیں گے کہاں سے؟ تو یہ اسٹیشن پر آپ بستر پر نماز کون پڑھے گا؟ رات پر جلسے میں سنا نماز پڑھے گا کون؟ ارے نماز کی برکت جانتے ہو؟ حضور غوث اعظم کی بارے میں ایک آخری بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا، اس کے آگے بولیے درود شریف اگر پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد علیہ السلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صوفی صاحب دیکھنا، آپ پیر صاحب نے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا حضور مجھے مرید کر دیجیے، مجھے مرید کر دیجیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ میں مرید کر لیتا ہوں، کہنے لگا مگر مرید کرنے سے پہلے کچھ سن بھی لیجیے۔ آپ سنائیے، کہا وہ شرط ہے ہماری، بولنے کی بولو یہ ٹی وی اور یہ جو بنا رہا ہے یہ کیمرہ اور ہنس مسکرا رہے ہیں یہ جان لو جتنے لوگ کیمرہ بنا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اپنا جا کر حساب کتاب دے دیں۔ جی ہاں، سارا یہ مسئلہ فتویٰ سب کو معلوم ہے، ماننے والا کوئی ہے نہیں، اب جب سے نیوز کے اندر یہاں باتیں ہوتی جا رہی، مگر حق یہی ہے کہ یہ ٹی وی ویڈیو جو کچھ بھی آپ لوگ بنا رہے ہیں یہ حرام 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 ہے، اور یہی فتویٰ ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی فتویٰ حضور مفتی اعظم الہند کا ہے، یہی فتویٰ حضور حجت الاسلام کا ہے، یہی فتویٰ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، اور یہی فتویٰ ساری زندگی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی کی ہے اور اس پر قائم ہے، اور آج بھی تمام مسلک اعلیٰ حضرت ماننے والوں کا یہی فتویٰ ہے۔ یہ جان آپ کر رہے ہو معاف کر رہے ہو، مگر یہ ہے حرام کا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لوگ ادھر توجہ میں ہیں حرام ہونے کرنے لگے، تو حال یہ ہے حضرت کہ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو طواف کرتے رہتے وہاں سے نوٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو کر رہے ہیں ذرا دیکھو طواف کیسے کرتے ہیں، اور چکر کاٹ رہا اور پورے جو ہے بیٹا بیٹی سب کو دکھا رہا دیکھو ہم کو کیسے طواف کرے اللہ پاک کا گھر۔ ارے تو اللہ کے گھر میں جا کر کے تیرا دل اتنا مطلب کہ وہاں جا کر کے رب کے جلوے میں کھونے کے بجائے رب سے ڈرنے کے بجائے تو وہاں بھی ویڈیو میں لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھو ہم سفر پر آ گئے، اب دیکھو شیطان کو کچھ مار رہے ہیں، اب دیکھو ہم ابراہیم میں پہنچ گئے، اب دیکھو وادی جن میں پہنچ گئے، اب دیکھو روضے رسول پر پہنچ گئے۔ روضے رسول پر پہنچنے والے کو گھر والے یاد رہے، ایسا عاشق ہو نبی کی بارگاہ میں جا کر کے کسی کو کچھ یاد ہوتا ہے، مگر یہاں تو ویڈیو کا یہ حال ہو گیا کہ جہاں پر ویڈیو لے کر کے جا رہے، اللہ ہی خیر فرمائے۔ درود شریف پڑھیے تو پھر بات آگے کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا حضرت ہماری بات تو سن لیجیے، کیا ہماری 2 شرط ہے، اسی 2 شرط پر ہم آپ سے مرید ہوں گے۔ کیا شرط
جائیں گے مگر چوری کر کے نہیں۔ چوری کرے گا، اللہ کے قرآن میں کہا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے بولو کاٹ دو۔ اب تم چوری کرے گا مرید ہو کر کے، کہ ہاں ہم چور ہیں، چوری کریں گے، ہم مرید آپ سے ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو دوسری بات بتاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم مرید ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت نے کہا یہ تو بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ چوری بھی کرے گا نماز بھی پڑھے گا اس سے مرید ہوگا۔ کہنے لگے ایسے آدمی کو میں مرید نہیں کر سکتا، تو مرید نہیں ہو سکتے ہو۔ کہنے لگا کیوں نہیں مرید کر سکتے ہیں؟ جب آپ چور کو قطب بنا سکتے ہیں تو چور کو مرید نہیں بنا سکتے۔ حضرت نے فرمایا ایسی بات ہے تو اپنی بھی ایک شرط ہے۔ کہا آپ کی کیا شرط ہے بولیے؟ کہا ہماری یہ شرط ہے کہ نماز مت پڑھنا مگر جب نماز کا ٹائم ہوگا تو کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے آنا، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے کیا کہہ دینا بولو گے یار؟ اسٹیج والوں نے یہ تقریر دوسری نہ کرنا آپ کے لیے کیا کہہ دینا؟ اذان کہہ دینا۔ کہاں تک ہمیں منظور ہے؟ کہاں منظور ہے تو ہاتھ آگے بڑھائیے، ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت نے جو سب وعدہ دے دیا مگر کہا کہ نماز اور جو ہے چوری کے لیے منع نہیں کروایا، اور سارا وعدہ دے کر کے سارے گناہ سے توبہ کروا کر کے بزرگوں سے آدمی نے مرید کر لیا۔ وہ بھی خوش ہو کر کے چلا گیا کہ چلو ہم مرید ہو گئے۔ اب گھر جیسے ہی پہنچا ویسے ظہر کا وقت ہوا، کونے میں کچھ کر کے دھیرے دھیرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بیوی دیکھ رہی تھی کہ نیا ڈرامہ بازی شروع کر دیا۔ کچھ نہیں بولی، دوسرے دن میں کچھ نہیں بولی، تیسرے دن میں کچھ نہیں بولی، تیسرے دن عشاء کی نماز کے تب اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ کہاں چور ہو کر کے چور کی طرح اذان دے رہے ہو گھر میں چھپ کر کے؟ اتنی ہی زیادہ اذان دینے کا شوق ہے تو مغربی کی مسجد میں جا کر کے اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہنے لگا رے پاگل بات یہ نہیں ہے۔ تو کہا بات کیا ہے؟ کہ ہم تو بہت برا پھنسے، ہم تو سمجھتے کہ بہت ہلکی بات ہے، مگر یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہوا؟ کہا غوث اعظم سے مرید ہو گئے ہیں، ہم کہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے چوری کریں گے۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مرید کر لیتے ہیں مگر تم اذان خالی دے دینا۔ اب 3 دن سے تو ہم ہلکا سمجھتے مگر ہم تو بہت برا پھنسے ہوئے، اس ظہر میں اذان پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء پھر فجر، رات بھر نیند نہیں آتی ہے کیونکہ پیر صاحب سے وعدہ کی۔ ارے غوث اعظم کے وقت کا چور بھی مرید ہوتا تھا تو اتنا بڑا پیر پرست و پیر کے حکم کا پابند ہوتا تھا، اور آج تو نمازی روزے دار حاجی بھی مرید ہو کر کے رات میں مرید ہوتا صبح میں چھوٹ ہوتا ہے۔ آج مرید اور پیر کا بھیا اب پیر صاحب کا بھی غریب اگر مرید پور کر دیا حضرت کہاں رے معمول ہم تو بنگلور میں بنے، کہاں سے تم گھر آئے؟ اور ابھی آدمی پور کیا کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم فلیٹ پکڑ رہے کل پورے گھر پہنچ جاتے ہیں، یہ حال ہے۔ مگر ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ صوفی اختر حسین صاحب اللہ بڑے اونچے پیمانے پر ہوں گے کیونکہ یہ سرکار سلطانی کے نوازے ہوئے ہیں۔ سرکار نے سلطانی نے انہیں اس وقت سب کچھ عطا کر دیا تھا جب یہ اپنے ماں کی شکم میں تھے۔ الحمدللہ جانتے ہیں سرکار سلطانی سے حضرت کی والدہ مرید ہے اور حضرت 7 مہینے کے اپنے ماں کے شکم میں تھے، تبھی سرکار سلطانی نے کہہ کر کے بلوایا تھا کہ جاؤ فلانی کو بھیجو ہم اس کو مرید کریں گے۔ اب مرید ہونے کے لیے جب آئی تو کہا سرکار سلطانی دادا تیغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ارے بہو تو آ گئی مرید ہونے کے لیے، مگر پیٹ میں کا جو بابو ہے اس کو کیسے مرید کرے؟ اس کا اجازت کون دے گا؟ سبحان یہ اللہ۔ نبی کے غلاموں کے عالم ہے تو میرے نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ دادا تیغ علی شاہ نے خبر دے دی پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی نہیں بیٹا، اس کی اجازت کون دے گا؟ کہا حضور اس کی اجازت ہم دے رہے ہیں مرید کرنے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو حضرت دادا تیغ علی شاہ نے ماں کے شکم میں ہی نواز دیا ہو تو وہ پیر صاحب تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے جتنے بھی ایسے پیر ہیں سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
ہم تو بہت ہلکا سمجھے تھے، تو بہت بڑی مسئلہ ہے. بیٹی نے کہا کہ تمہارا کام ہے، تمہارے 30 سال کا سے آدمی سے کام ہے، تم لوگ سمجھو ہم تو تم کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ 3 دن سے چوری کرنے گئے نہیں ہو، گھر میں راشن پانی سب ختم ہے، اگر آج رات چوری نہیں کی ہے تو کل سے لاک ڈاؤن ہے. سوچ رہے چوری کرنے کی آئے تو کر جائے تم سمجھو ٹھیک ہے. آج رات میں ہم جاتے ہیں، رات کے 11 بجے گھر سے نکلا ہے، بغداد کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ایک بہت بڑے حویلی کے سامنے جا کر کے رکا. کہا اتنی لمبی چوری آج کر لیتے ہیں کہ 2-3 مہینے کی چھٹی ہو جائے گی. پھر خالی اذان دیتے رہتے. اب گھر میں جب گھسا اور گھس کر کے اس کمرے میں پہنچا جہاں ڈھیر سارا مال و دولت رکھا ہوا تھا، تو پہلے تو تیزی تک دیکھتا ہی رہا. ہوش آیا تو جلدی گول میں بھرنے لگا. جب بھرنے لگا تو چوری لالچ، اس کو بھی بھر لے، اس کو بھی بھر لے، اس کو بھی لے لے، اس کو بھی لے لے، یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے. ادھر ادھر کرتے کرتے کب فجر کا وقت ہوا اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اور جب تھوڑے کا منہ بند کر کے آخر میں نکلا، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا. کہا تھا پیر صاحب نے کہ جہاں پر وقت ہو جائے وہیں پر اذان دے دینا. اب کہنے لگا وہ سے اذان دے کر اذان دینا. اب کیا کرے، فجر کا وقت ہو گیا. اب جس کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گھسا تھا اسی کے آنگن میں کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کوئی لوٹا لے کر سفر دوڑنا ہے، کوئی لیٹا لے کر سفر دوڑنا ہے، کوئی ادھر جانا ہے، کوئی ادھر جانا ہے. یہ کہتے ہیں وہ تو بڑا فرق ہو گیا ہے، تو ہم بہت پورا فرق ہے. اب اگر ہم ایمان اٹھانے میں تو پتا کو کریں گے اس کا پورا بھی چینا جائے گا. ایسا کرتی ہے کہ جب تک ان لوگ لوٹا لے کر ادھر ادھر دوڑا وضو بنا رہا ہے، تو رکعت سنت ہم پڑھ ہی لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رکعت سنت پڑھ ہی لیتے ہیں. اور اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے بادلی یہاں تھوڑی لمبی سورت پڑھنے لگا کہ جلدی سے سورت وغیرہ نہ پڑھے، دیری کریں گے تب تک سب مسجد چلے جائیں گے. گھر سب مسجد میرا بوڑھا نکل کے ہوتے گئے. اب جب سلام پھیرا تو پیچھے تھی سب لگی ہوئی. سلام پھیر دیے ہیں، تکبیر بولے تو نماز پڑھا دیجیے. اب چھوڑو تو کہا یا اللہ یہ تو بہت برا ہو. آخر میں کھڑا ہو گیا تھا، ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ہم ایمان نہیں ہے، موت سے نہیں ہے، ہم چور ہیں. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کے چہرے پر کسی اللہ کے بہت بڑے ولی کی نگاہ پڑ چکی ہے. ایسا چہرہ چور کا نہیں ہو سکتا ہے. کہا بھائی مانو سمجھو ہم چور ہیں، اور ثبوت یہ دیکھو کرنا ہم لوگ مان ہی نہیں سکتے ہیں. آپ چور ہی نہیں ہے. آپ بولیے تکبیر کہتے تو جلدی سے نماز پڑھا لیجیے. آپ کو دیکھا پڑھتا نہ کیا کرتا نہ. ٹھیک ہے بولو تکبیر. تکبیر بولی گئی اور وہ چور صاحب گئے مصلی پر کہے اللہ اکبر. ادھر وہ نماز پڑھا رہا ہے، ادھر میرے غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ تو شرط لگا کر کے نہیں پھنسا سکا، ہمیں کیوں میں پھنسا دیے. کہہ رہا تھا نماز نہیں پڑھیں گے، سیدھے مصلی پر کھڑا کرا دیے. نماز نہیں پڑھیں گے، سیدھے مصلی پر کھڑا کرا دیے ہیں. اور جب سلام پھیر کر کے دعا مانگ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو تمام لوگ آگے بڑھتے ہیں. اس چور کا ہاتھ پکڑ کر کوئی مسافہ کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے. اس چور کے دل کی دنیا بدل گئی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگا ایک جب ایک وقت کی نماز کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت کی نماز میں تو نے اتنی عزت عطا کی ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہو جاؤں گا تو کتنی عزت عطا ہے. مسلمانوں اور صوفی اختر حسین صاحب
کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ انشاءاللہ 3 یا 4 مئی سے شروع ہو جائے گا، بلکہ یوں کہو 2 اپریل 2 یا 3 اپریل سے شروع ہو جائے گا. اگر 29 کا چاند ہوا تو 2 اپریل کو مغرب کے وقت سے، اگر 30 کا چاند ہوا تو 3 اپریل کو جو ہے مغرب کے وقت سے شروع ہو جائے گا. ایک آسان اور بہت اچھا نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں. رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں. اے لوگوں، میں آپ سے کہوں گا 30 دن رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور 10 دن عید کا مہینے کے اندر 10 دن عید کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا، اللہ کی قسم جو شخص بھی 40 دن با جماعت نماز پڑھ لے پھر وہ بے نمازی نہیں رہ سکتا، پھر وہ بے نمازی نہیں رہ سکتا. 30 دن رمضان میں پڑھو گے، 10 دن عید المبارک کے مہینے میں رکھ لینا، 40 دن جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیجئے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا. اس کے دل کے اندر جتنے میل ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، وہ نماز کا پابند ہو جائے گا. یہ بڑا اچھا موقع ہے، نماز کی عادت ڈالنی ہے. 40 دن جماعت کے ساتھ آپ پہلے نماز پڑھو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھتے کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں کسی طرح کی سہمت ازدن مجھ سے خطا لفظ بھول جو کبھی بیشی ہو گئی ہو تو میں صوفی اختر حسین صاحب، علامہ صابر رضا صاحب اور جتنے علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو، جتنے مداحان رسول یہاں پر بیٹھے ان سب کو رب کی بارگاہ میں خاص طور پر آپ سب کو